پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان گزشتہ 10-12 سال انتہائی سخت اور شدید اختلاف کے رہے ہیں، لیکن جو الفاظ ابھی آپ نے ذکر کیے یہ گالیاں نہیں، یہ ایک نظریاتی معاملہ ہے۔ اگر کسی نے انگریز کا ایجنٹ رہا ہے تو ہم نے انگریز کا ایجنٹ کہا ہے، کوئی امریکہ کا ایجنٹ رہا ہے تو امریکہ کا ایجنٹ کہا ہے، تو یہ تو اس کے سیاسی جو فلسفی ہے اس کی تعبیر ہے۔ اب اس تعبیر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کو اتنا سخت لفظ نہیں کہنا چاہتے، یہ اس حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اہم باتیں ہیں وہ تو ظاہر ہے جی کہ اس وقت فلسطین کی صورتحال پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے، باعث اضطراب ہے اور باعث غم و کرب ہے۔ اس اعتبار سے 27 اپریل کو یہاں لاہور مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوگا، مظاہرہ بھی ہوگا، اور اس میں پنجاب کے عوام کو دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہوگا پبلک کا، اس میں بھی انشاءاللہ ہم سب شریک ہوں گے، مذہبی جماعتیں اس میں شریک ہوں گی، اور پھر مزید آگے ہم دوسرے پروگراموں کا بھی اعلان کریں گے، اور ملک بھر میں ہم ایک بیداری کی مہم چلائیں گے تاکہ ملک کے اندر ہمارے اپنی قوم بھی اور امت مسلمہ بھی اور ان کے حکمران بھی یکسو ہو کر مظلوم فلسطینیوں کے مداوع کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ مقصود تھا اور اس کے لیے ہم حاضر ہوئے، اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ انہوں نے انتہائی محبت اور احترام کا مظاہرہ کیا، اور انشاءاللہ یہ تعلق محبت کا، احترام کا، وہ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ جی اس وقت تو ایک پلیٹ فارم ہم تشکیل دے رہے ہیں جو مجلس اتحاد امت کے نام سے ہے، اور جو لاہور میں اجتماع ہو رہا ہے وہ بھی اسی مجلس اتحاد امت کے تحت ہو رہا ہے، جس میں تمام پارٹیاں جو ہیں اور تنظیمیں اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ کوئی بھیجنے والا نہیں ہوتا، اسرائیل کی طرف جانے کے چوری کے راستے کافی ہیں۔ یورپ سے لوگ آتے ہیں، اردن میں اتر جاتے ہیں، وہاں سے ان کے پاس جانے کا راستہ ہوتا ہے، اس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے میرا خیال ریلیف دے رکھا ہے، جو بھی وجہ ہے، لیکن وہ کوئی پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، نہ حکومت کے نمائندے، نہ عوام کے نمائندے، نہ مسلمانوں کے نمائندے۔ اپنے سیر سپاٹے کے لیے جا کر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں لے آتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، اسرائیل کے حامی بھی ایک چھوٹی موٹی لابی تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کسی کی نمائندے نہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے گھر کی بھی نمائندے شاید نہ ہوں۔ باقی رہی آپ کی بات کہ او آئی سی نے، میرے خیال میں او آئی سی کی قرارداد میں کوئی صراحت کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے فرمائی ہے، لیکن جتنا بھی کچھ اس میں کہا گیا ہے یہ امت مسلمہ کی نمائندگی نہیں کر رہا، اس میں انتہائی کمزوریاں ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بڑا واضح موقف اسلامی دنیا کا ہونا چاہیے
اور امت مسلمہ کو اگر شکایت ہے تو وہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے رویے اور ان کی غفلت سے ہے کہ وہ اپنا حقیقی جو فرض ہے ان کا وہ کیوں ادا نہیں کر رہے۔ دیکھیے، جہاں تک لفظ جہاد کا تعلق ہے، یہ انتہائی مقدس لفظ ہے اور اس کی اپنی ایک حرمت ہے۔ یہ قرآن کی بھی اصطلاح ہے، یہ احادیث کی بھی اصطلاح ہے، یہ فقہا کی بھی اصطلاح ہے، لیکن جہاد کا کوئی بھی مرحلہ جب آتا ہے تو وہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ نہ اس کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے نہ اس کا طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ تدبیر کے تابع ہوتا ہے کہ جہاد جب لڑا جائے تو اس میں کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ آج جب مسلم دنیا جغرافیائی طور پر منقسم ہے اور 57 اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ فلسطین کے اندر کے مسلمانوں کی پوزیشن اور ہوگی، اس کے ساتھ جو اس کی سرحدات ملتی ہیں، پھر ان کے فرض اور ان کے جو فرض عائد ہوتا ہے اس کی نوعیت پھر اس سے مختلف ہوگی۔ جو اس سے دور رہتے ہیں تو اس میں اگر مالی طور پر بھی کوئی شریک ہوتا ہے یا سیاسی طور پر کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سب کے سب ایک ہی جہاد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور یہاں تو ایک پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کہ عجیب سا ایک، وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے اسلام کے ایک اہم حکم اور اس کی اصطلاح کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں جی پھر فلانا پہلے جائے، پھر فضل الرحمان کیوں نہیں گیا، پھر فلانا کیوں نہیں گیا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک مسخرے پن کی صورت تو ہو سکتی ہے، کوئی سنجیدہ شکل نہیں ہے ان لوگوں کی، تو ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو اسلام کہتا ہے، جو شریعت کہتا ہے، اگر آپ ہمارے اس بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی تو انہی علماء نے کہا ہے نا کہ مسلح جنگ جائز نہیں ہے، تو اس کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ تو انہی علماء نے کہا ہے۔ جہاں پر ضرورت ہے، جہاں پر اس کی اسلحے کی ضرورت ہے، جہاں پر تحریک کی ضرورت ہے، جہاں پر جماعتی قوت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پبلک کے موبلائزیشن کی ضرورت ہے، سب جہاد کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ہر جگہ کے ماحول جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کی مناسبت سے تدبیر طے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے وہ بڑا واضح ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اور صوبوں کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے۔ ہر صوبے کے جو وسائل ہیں یہ اس صوبے کے عوام کی ملکیت ہے، اور ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے۔ ہماری جماعتوں کے منشور اس سے کچھ ذرا زیادہ واضح ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد عملی طور پر ہم اس قابل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ایک نظریہ ہمارا ہے اس حوالے سے۔ سندھ کے لوگ اگر وہاں پر اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی صوبے کے عوام کو اپنے صوبائی حق کے حوالے سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن بہرحال مسئلے کا حل یہ ہوتا کہ ہم یہاں مرکز میں تمام صوبوں کو بٹھاتے، تمام صوبوں کے اشتراک کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ اس طرح کے فیصلے کرتے۔ ہم نے اپنی اسی روش سے کالاباغ ڈیم کو بھی متنازع بنا دیا، آج ہم نے اسی روش کے تحت نہروں کے مسئلے کو بھی متنازع بنا دیا۔ کیا ہمارا ملک اتنا بانجھ ہو چکا ہے کہ ہم
مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے، کسی تنازع کے پیدا ہونے کی صورت میں ہم ان کے کوکھ سے کوئی حل نہیں نکال سکتے، تو یہ نااہلی ہے حکمرانوں کی۔ اور جیسے کہ وہ کوئی چیز قوم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ان کے اندر کا کوئی ایک چور ہوتا ہے اور وہ اپنے مقاصد و مفادات کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے یہ قانون یکسر مسترد کر دیا ہے، اور کسی طریقے سے بھی یہ جو منرل والا ہے اس کو بھی مسترد کیا ہے، اور نہروں کے حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک متفق علیہ ہونا چاہیے۔